بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سمیت توقیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کرتے ہیں جی نیوزی لینڈ کے ٹور کینسلیشن پر جو انکشافات ہوئے ہیں ان کے بارے میں۔ تو انکشافات میں تو جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا ہندوستان کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے، اور 3-4 کنٹریز اور بھی ہیں۔ مین رول اس میں ہندوستان کا تھا، باقی یعنی یہ 3-4 کنٹریز ہندوستان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک تو ہندوستان کا کیا رول تھا، انہوں نے کس طریقے سے اس ٹور کو کینسل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ایک تو ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے، دوسری چیز جو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں ہمارا کیا رول ہے، اور تیسری چیز ہوگی جی اس کا کنکلوژن، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہندوستان کا اس میں کیا رول تھا۔ تو ہندوستان کا اس میں رول یہ تھا کہ ہندوستان نے بہت ساری فیک آئی ڈیز بنائی، جس سے مسلسل نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تھریٹ کیا گیا کہ آپ کو یہاں پہ سیکیورٹی خدشات ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس ٹور کو کینسل کر دیں۔ اور جو سب سے جناب کھل کر سامنے آنے والی جو آئی ڈی تھی، ٹھیک ہے، جس کا ذکر ہمارے وزراء نے کیا، وہ تھی احسان اللہ احسان کی آئی ڈی، ٹھیک ہے۔ فیک آئی ڈی بنائی گئی اس کی، ٹھیک ہے، اور اس سے پھر ہندوستان نیوزی لینڈ کو تھریٹ کرتا رہا، ٹھیک ہے، اور اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ نکلا کہ جی نیوزی لینڈ نے وہ ٹور کینسل کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہماری یہاں پہ ایسا کوئی سیکورٹی ایشو نہیں ہے، الحمدللہ۔ اب ہم دہشت گردی پر 90 to 95% قابو کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو قابو پا چکے ہیں، سوری، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک آدھو کا حملے ہوتے ہیں وہ ساری دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا وہ ہندوستان میں نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ حملے شاذ و نادر سننے میں آتے ہیں، نہیں تو ایک وقت تھا کہ ہم روز کوئی نہ کوئی دھماکہ سن رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں جی کہ پھر بھی ہم کیوں، اگر ہمارے ملک میں سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نیوزی لینڈ کو صدارتی لیول کی سیکیورٹی دی، یعنی کہ اتنی صدارتی لیول کی بھی کیا، اتنی سیکیورٹی ہمارے صدر کی بھی نہیں ہوتی جتنی ہم نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو اور باقی جو انٹرنیشنل ٹیمز جو یہاں پہ آ کے کھیلی ہیں ان کو دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، تو اس سے تو یہ چیز ایک تو پروف ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ اب کوئی الحمدللہ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی دہشت گردی ہے اب یہاں پہ۔ لیکن اس سب کے باوجود ہندوستان نے کیسے اس چیز میں کامیابی حاصل کی، اب وہ آپ کو بتاتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا یہاں پہ اس ساری چیز کے اندر قصور کیا ہے۔ دیکھیں، ہندوستان نے فائدہ اٹھایا ہماری ورسٹ اکنامک کنڈیشن کا، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو کہ ایک ہمارے بارے میں فرام دا پاسٹ، یعنی دہشت گردی کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ پاکستان نے، جب ہم نے سری لنکا کی ٹیم پہ ہمارے ملک میں اٹیک ہوا، ٹھیک ہے، تب سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ پاکستان از ناٹ اے سیف کنٹری فار اسپورٹس، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کو ہندوستان نے جنت دوبارہ سے کلیم کیا، ٹھیک ہے، اور اس کا بھرپور فائدہ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایز اے نیشن ہماری کیا ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے جی، اور ہم نے کیا کیا؟ ایک تو ہم نے کبھی بھی اپنے سٹارز کی عزت نہیں کی، ٹھیک ہے، جو ہمارے اندر خامی ہے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ رونما ہوا، کہ ہم نے کبھی اپنی کرکٹ کو اس طرح سے نہیں چڑھایا، اپنے سٹارز کی کبھی بھی اس طرح سے مطلب ہم نے ان تعریف نہیں کی، ان کو ہم نے کبھی بھی اتنا سپورٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے پھر ہوا یہ کہ ہمارے بہت سارے عظیم کرکٹرز کا کریئر تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جس میں ابھی اس وقت جو ون آف دا بیسٹ ایگزامپل میرے سامنے آ رہی ہے وہ جی عبدالرزاق صاحب، ٹھیک ہے، وہ بیسٹ آل راؤنڈر آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ ان کا آج بھی وہ میچ یاد ہے جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہمیں جتوایا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک 7ویں نمبر کا کھلاڑی آگے اگر آپ کو 100 مار کے میچ جتوا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بدلے میں اس کو کیا دیتے ہو؟ آپ بدلے میں اس کا کریئر ختم کر دیتے ہو، تو کیا ہم قصوروار نہیں ہیں اس چیز کے؟ ہم بالکل قصوروار ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری اکنامک کنڈیشن اتنی اچھی نہیں پھر جی کہ ہم دوسری ٹیموں کو پے کر سکیں، ٹھیک ہے، اچھا پے کر سکیں، ہم آئی سی سی کو اچھا دے سکیں، جبکہ ہندوستان سب سے بڑی جو نا نیشن ہے جو کہ آئی سی سی کو، یعنی آئی سی سی کو سب سے زیادہ پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرکٹ سب سے بڑی کرکٹ پیئنگ نیشن ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ نہ کوئی اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، پے کرنے کا تعلق جو ہے نا وہ پاپولیشن سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پے کرنے کا طریقہ جو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ بیسٹ اکانومی کا تعلق پاپولیشن سے نہیں ہوتا، نہیں تو آج یقیناً چین امریکہ کو کراس کر چکا ہوتا، ٹھیک ہے۔ امریکہ ہندوستان اور چین دونوں سے آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے،
ٹھیک ہے، پھر دوسرے نمبر پہ چین آ جاتا ہے، تیسرے نمبر پہ اور ملک کوئی آ جاتا ہے، لیکن ہندوستان پہلے 10 میں بھی نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ایک ملک جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، اپنے وجود کے لحاظ سے، وہ ساری دنیا کنٹرول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام اسرائیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسرائیل کے بارے میں جن لوگوں نے ڈیپ پاکٹس اور اس طرح کی جو دوسری ٹرمز ہیں ان کے بارے میں سنا ہوا ہے، وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اسرائیل کیسے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، چھوٹا سا ملک ہے حالانکہ، ٹھیک ہے۔ پھر تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ اکنامک، اگر ہم بات کریں اکنامک لحاظ سے، تو جو معاشی اصلاحات ایک حکومت نافذ کرتی ہے، اگلی حکومت آ کے اس کو ختم کر دیتی ہے اور ایک نئے سرے سے کوئی نئی اصلاحات لے کے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اگلی حکومت اس کو بھی ختم کر دیتی ہے، یعنی کہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ تو ہے ہی نہیں ہے، تو کس طرح یہ ملک ترقی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں، ٹھیک ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا دفاع اسٹرانگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک چیز، ٹھیک ہے جی، جس کا عمران خان نے اور چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ صاحب نے ذکر کیا ہماری ٹیم سے، کہ ان کو کھیل کے میدانوں پر ہلاؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ بھی تھا کہ اگر آپ اچھی ٹیم بنو گے، ٹھیک ہے، پھر ہی دنیا آپ سے کھیلنے آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایک اپنی اکنامک کنڈیشن سوری، اور دوسرا جو ہماری جو سپورٹس ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان 2-3 چیزوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی جو نا، پھر ہمیں کوئی تھریٹ کسی طرف سے نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایٹ دین یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس ملک کو خوشحالی اور ترقی دے، اور اس ملک کے کھیل کے میدانوں کو ہمیشہ آباد رکھے، آمین۔